حضران اسلام، عزیزان گرامی، بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کے لیے محبت اور ادب سے نوازا ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے اور ایمان کو لوٹنے کے لیے بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں حاضرین کو، انتظامیہ کو، جن لوگوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے ان کو بہت زیادہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ چونکہ مجھے جو اشتہار پہنچا تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے اس کانفرنس کا نام عظمت مصطفیٰ کانفرنس رکھا۔ تو اسی موضوع سے حق بھی یہی ہے، میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ حدیث روایت کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں جو میری حقیقت کو جانتا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمامی انبیاء در جستجو خدا دانی کے تو درجے مقام، کہ تمام انبیاء یا رسول اللہ آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ تو حقیقت محمدیہ، حضور کی حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے، نہ کسی نبی مرسل کی مجال ہے، نہ کسی فرشتے ملک مقرب کی شان ہے کہ وہ حقیقت محمدی کو پہچان سکے۔ حقیقت محمدیہ کا عارف فقط اللہ ہے۔ جب حضور کی حقیقت ہی اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو نبی کی تعریف کر سکے؟ تعریف کہتے ہی حقیقت کے ذکر کو، اور حضور کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر کسی رسول یا بشر یا فرشتے، کسی ولی یا کسی عالم یا کسی مصنف کی کیا مجال ہے کہ وہ تعریف مصطفیٰ کر سکے؟ تو یاد رکھنا، حضور کی تعریف فقط ہوئی ہے جو خود رب العالمین نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کی تعریف فرمائی۔ باقی اظہار محبت ہے، ہر ایک اظہار حقیقت کرتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے، اپنی نیاز مندی حضور کے آستان میں پیش کرتا ہے، ثنا خانان محبوب میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ وہ تعریف نہیں جو ہم اپنی طرف سے باز کرتے ہیں، تعریف فقط وہی ہے جو خود رب العالمین نے اس محبوب کی فرمائی ہے۔ حضرت غالب نے بڑا خوب یہ کہا تھا کہ غالب سلائے خواجہ بیزنا گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ حضور کی ثنا کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ فقط وہی ذات ہے جو ذات محمد الرسول اللہ کے مرتبے کو جاننے والی ذات۔ اس لیے حضور کی عظمت کی کانفرنس ہو اور ہم وہ ساری باتیں ذکر کریں جو کسی شاعر نے ذکر کی ہیں یا کسی مصنف نے ذکر کی ہیں، اور وہ باتیں ذکر نہ کریں جو خود رب نے اپنے محبوب کی شان میں ذکر کی ہیں، تو عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا حق ادا ہو سکتا ہے؟
اس لیے میں کوشش یہی کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی شان میں ذکر فرمایا ہے وہ ذکر کروں، یا وہ جو خود سرکار دو عالم نے اپنی زبان اقدس سے ذکر کیا ہے اس کا ذکر کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر بار بار فرماتا ہے، اور ہر غور و فکر کرنے والے کو قرآن نے دعوت دی کہ کوئی ہے جو میرے آسمان جیسا آسمان بنائے، کوئی ہے جو زمین جیسی زمین بنائے، کوئی ہے جو سورج جیسا کوئی سورج لے آئے۔ آج تک بڑے بڑے دعوے ہوئے لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ زمین و آسمان میں نے بنایا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کسی کی یہ جرت ہوگی کہ وہ دعویٰ کرے۔ ان سب سے بڑھ کر اللہ کا عرش ہے، جس کے متعلق حدیث ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ آسمان و زمین سے اس کی کرسی وسیع ہے۔ یہ کرسی متشابہات میں سے ہے جس کا ظاہری ترجمہ ہم کر سکتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس آیت کریمہ کے تحت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین اور آسمان عرش کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح کسی وسیع جنگل میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اے مندری جس کو پنجابی چاہ دیا، وسیع صحرا ہو، اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، تو اتنے صحرا میں اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ 14 طبق عرش کے سامنے اتنے محدود ہیں۔ وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے، 30 پاروں میں ہر جگہ اس خلقت کا ذکر ہے، اور سورہ ملک میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تو میری خلقت میں بار بار نظریں اٹھا کر غور کر، تجھے میری مخلوق اور خلقت میں کہیں نقص نظر نہیں۔ تیری آنکھیں خیرہ ہو کر پلٹ آئیں گی، لیکن تجھے تخلیق سماوات اور زمین اور آسمان میں یہ ستارے اور سورج اور تخلیق عرش، ان میں تجھے کہیں نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو بار بار اپنی نظریں دوڑا۔ تو یاد رکھو یہ ساری تمہید مجھے اس لیے باندھنی پڑی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جس رب کی خلقت میں کوئی نقص نہیں، وہ عرش عظیم ہے، زمین پہ کعبۃ اللہ الحرام ہے، آسمان ہے، ساری کائنات ہے، مگر رب قرآن میں ان کے رب ہونے پہ ناز نہیں کر رہا، عرش کے رب ہونے پہ ناز نہیں کرتا، کعبہ کے رب ہونے پہ ناز نہیں کرتا، جس زمین و آسمان کی خلقت میں نقص نہیں اس کے رب ہونے پہ ناز نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد الرسول اللہ تیرے رب کی قسم، گویا رب کو ناز ہے تو محمد الرسول اللہ کے رب ہونے پہ ناز ہے۔ تو جس خلقت میں نقص نہیں رب اس کے رب ہونے پہ ناز نہیں کرتا، اور جس کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے اس ذات کی عظمت کیا ہوگی اور اس ذات میں نقص کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، شاید مشکل چیز میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک بڑی ظاہر بات ہے کہ سائنسدان فلسفی پاگل ہوئے پڑے ہیں اس زمین و آسمان کی تحقیق کرنے میں،
اور ایک ایک ستارہ زہری اور سریا وہ ابھی تک ان سے طے نہیں ہو سکا. تو کتنی ہے یہ کائنات، اور پھر اس کائنات پر عرش کی کتنی وسعت ہے. ان سب کا وہ رب ہے، رب عرش بھی ہے، رب کعبہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رب السماوات والارضین بھی ہے. لیکن اپنا تعارف کراتا ہے تو عرش کے رب ہونے سے نہیں کراتا، کعبہ کے رب ہونے سے تعارف نہیں کراتا، بلکہ کہتا ہے اگر مجھے پہچاننا ہے تو میں محمد الرسول اللہ کا رب ہوں، جو ساری کائنات کا رب ہو کر ان کے رب ہونے پہ ناز نہیں کرتا. ناز کرتا ہے تو ذات محمد کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے. تو وہ ذات ساری کائنات سے کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عظمت والی ہے، اور وہ ذات کس طرح ہر رخ سے پاک ہے کہ جو رب کا شاہکار اعظم ہے، جو عرش عظیم سے بڑھ کر ہے، بلکہ ہر چیز اس کے قدموں کی گرد کی دھول کا صدقہ ہے. حضرت حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی میں سرا کرتے تھے. بخاری میں ام المومنین سے روایت ہے کہ حضور منبر لگواتے تھے مسجد نبوی میں، اور حضرت حسان منبر پر بیٹھتے تھے، خود نبی پاک نیچے بیٹھتے تھے. صحابہ کرام بھی مسجد کے فرش پر بیٹھتے تھے، اور حسان کا کوئی اور موضوع نہیں تھا، کوئی واز نہیں. حضور کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی واز کر سکے. کیا موضوع تھا؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ کانا یفاخر الرسول اللہ اور ینافق الرسول اللہ. یہ دو موضوع تھے. یا تو فخریہ انداز میں حضور کی ثناخوانی، یہ لفظ بڑے بلیغ ہیں. ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے فخریہ انداز میں ذکر کرنا. ذکر تو یہ بھی کرتے ہیں جو اسلام آباد میں سیرت کانفرنس منا کر 16 صفحے کے مقالے پڑھتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے. ذکر یہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ ذکر مسجد نبوی کی طرز کا نہیں ہے. مسجد نبوی میں جو حضرت حسان ذکر کرتے تھے وہ کانا یفاخر الرسول اللہ، وہ جب بھی حضور کا ذکر کرتے تھے تو فخریہ انداز میں ذکر کرتے تھے. او ینافق الرسول اللہ، یا گستاخان مصطفیٰ کو جواب دیتے تھے. یہی دو کام کیا حضرت حسان کے. اب ایمان سے بتاؤ کہ ٹھیک ہے ہم عمل میں کمزور صحیح، ہم تنظیم میں سب سے پیچھے صحیح، ہم اپنے مسلک کی خدمت کرنے میں سب سے نیچے صحیح، سستی میں ہم سب سے پیچھے صحیح. ہم وہ باتیں ساری کوتاہیاں تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن مجھے انصاف سے کوئی یہ بتائے کہ وہ مسجد نبوی میں حضرت حسان جو فخریہ انداز میں حضور کی ثناخوانی کرتے تھے وہ ہمیں کسی مجلس میں نظر نہیں آیا. وہ فخریہ انداز اگر ہمیں نظر آیا ہے تو اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں نظر آیا. عربی میں حضرت حسان کا کلام فخریہ انداز میں جس کی گواہی ام المومنین دے رہی ہے. اور اتنی تحقیق تو میں نے کی ہے کہ 9 مرتبہ حضور سید